بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وعلی اصحابہ وازواجہ وآلہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کے درس کا عنوان ہے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق مبارک کی چند جھلکیاں، دیکھیے اور انہیں اپنائیے۔ یہ درس نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مختصر طور پر بیان کرنے کے سلسلے میں سے دوسرا درس ہے۔ تحمل اور بردباری اور برداشت کرنا اور انتقام لینے کی قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود معاف کرنا، سختیوں اور ظلموں پر صبر کرنا، اپنے پاس ہونے نہ ہونے کا احساس رکھے بغیر دوسروں کو دینا، شرم و حیا، انصاف اور میانہ روی، تواضع اور انکسار، بہادری اور دلیری، یہ ایسی صفات ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مبارک کو مزین فرمایا تھا۔ ہر حلیم اور بردبار شخص کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لڑکھڑاہٹ، غلطی، ٹھوکر مل ہی جاتی ہے، لیکن انسانی تاریخ میں صرف اور صرف ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، بلکہ ان صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے زیادہ ظلم و ستم کیے گئے انہوں نے اتنا ہی زیادہ تحمل اور بردباری اور صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ جتنی زیادہ مصیبتیں آئیں اتنا ہی زیادہ صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ آئیے مختصر طور پر اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے ان کی ابھی ذکر کی گئی کچھ صفات کی دل آویز اور ایمان افروز جھلکیاں دیکھتے ہیں، اور ان صفات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے محبت کے دعوے کو سچا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سچے پیروکار بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنیے، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو جب کسی دو کاموں میں سے ایک اختیار کرنے کا موقع دیا جاتا تو وہ آسان کام کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ کام گناہ نہ ہو، اور اگر آسانی میں گناہ ہوتا تو وہ گناہ سے سب سے زیادہ دور رہتے تھے، یعنی ایسا کوئی کام نہیں اپناتے تھے جس میں گناہ ہو۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن اگر اللہ کی مقرر کردہ کسی حد، کسی حرمت کی پامالی کی گئی ہوتی تو اللہ کے لیے اس کا انتقام ضرور لیتے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ہر کسی سے بڑھ کر غصے سے دور رہتے اور جلدی رضامند ہو جاتے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں جو ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اتنا اور اس طرح عطا فرماتے دوسروں کو کہ جس کو عطا فرماتے اسے غربت کا، فقر کا ڈر نہ رہتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا گیا تو انہوں نے کبھی نہ نہیں کی، عطا ہی فرمایا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ضرورت مندوں کو بھی دیتے ہوئے ہمیں 100 بہانے سوچتے ہیں، پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ان کی سیرت مبارکہ پر صرف نظر کرنے والا بھی ان کی شجاعت اور بہادری سے ناواقف نہیں رہ سکتا۔ ان کی سیرت مبارکہ میں کئی ایسے موقع ملتے ہیں کہ جب بڑے بڑے لڑاکا اور ماہر جنگجو ان کا سامنا کرنے سے بھاگ اٹھے، لوگ خوف زدگی کی حالت میں رہے، اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بہادری سے، ثابت قدمی کے ساتھ مشکل اور خوف کا سامنا فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل، اس خوف کو دور فرما دیا یا ختم فرما دیا۔
یہاں میں صرف ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ جب جہاد حنین کے موقع پر صحابہ دشمن کے انتہائی ماہر اور تیر انداز دستے کے اچانک حملے کی وجہ سے دائیں بائیں ہوئے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی بہادری اور شجاعت کے ساتھ اپنے سفید خچر پر سوار دشمن کی طرف بڑھتے رہے اور یہ فرماتے جاتے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ بہادری اور شجاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دائمی ہمیشگی والی صفت تھی، جیسا کہ ہمارے چوتھے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب جنگ کی سختی سرخ ہو جاتی اور دونوں گروہ ٹکرا جاتے، گتھم گتھا ہو جاتے، تو ہم لوگ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے، اور ہم میں سب سے زیادہ دشمن کے قریب آگے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کرتے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دشمن کا نام سن کے ہی دائیں بائیں گھوم جاتے ہیں۔ دشمن، اسلام کا دشمن، دین کا دشمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اور ہم بھاگتے ہیں، ان کا نام سنتے ہی بھاگتے ہیں۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سب سے زیادہ شرم و حیا والے تھے، سب سے زیادہ اپنی نظر کی حفاظت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اپنی نظر اور زبان سے لوگوں کا احترام کرنے والے تھے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں لپٹی ہوئی کسی کنواری سے زیادہ حیا والے تھے، اور اگر ان کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تو ہم ان کے چہرہ مبارک سے ان کی ناپسندیدگی جان لیتے، یعنی زبان مبارک سے ایسی بات نہیں کرتے کسی چیز کے بارے میں جیسے ہم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آج ہم؟ کچھ ناپسند ہو جائے تو اس میں تو سو طرح کے عیب نکالتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور حیا تو ہمیں اب چھو کے بھی نہیں گزری، لیکن دعویٰ ہے کہ ہم محبان رسول ہیں، عاشقان رسول ہیں۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سب سے زیادہ اپنی نظر کی حفاظت کرتے تھے، اپنی پلکوں کو جھکائے رکھتے تھے، ان کی نظر مبارک اوپر اٹھی رہنے سے کہیں زیادہ زمین کی طرف جھکی رہتی تھی، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نظر چپک ہی جاتی ہے، ہٹانے کا نام ہی نہیں لیتے، اور دعویٰ پھر بھی محبت رسول کا قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سب سے زیادہ اپنی زبان اور نظر دونوں کے ذریعے لوگوں کا احترام کرنے والے تھے، کہیں کسی کے چہرے پر نظر چپکائے نہیں رکھتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ محبان رسول۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی کی غلطی جاننے پر اس کا نام لے کر بات نہ فرماتے تھے، بلکہ یوں فرما کر غلطی کا اظہار فرما دیا کرتے تھے، غلطی کی نشاندہی فرما دیا کرتے تھے کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی جان ہی نہیں چھوڑتے، جہاں جہاں ممکن ہو اس کی غلطی کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں نام لے لے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، عفت والے، باکردار، بات کے سچے اور پکے اور امانت دار تھے۔ نبوت سے پہلے اہل مکہ انہیں امانت دار کے لقب سے جانتے تھے، اور نبوت کے بعد بھی ان صفات کا اقرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے دین کے دشمن تک بھی کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ابو جہل نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، ہم تمہاری تکذیب نہیں کرتے، یعنی ہم تمہیں جھٹلاتے نہیں، لیکن جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابو جہل کی اس بات کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی یہ بات آپ کو دکھی کرتی ہے، لہٰذا آپ دکھی نہ ہوں، کیونکہ وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ وہ ظالم لوگ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس قدر سچے تھے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کس قدر سچے ہیں، اندازہ تو لگ کیجئے اپنی سچائی کا۔ جب ہرقل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ محمد کو اس کی اس نبوت والی بات سے پہلے کیا جھوٹا کہتے تھے، تو ابو سفیان نے کہا نہیں، دشمن ہونے کے باوجود ان کی سچائی، ان کی صداقت کا اقرار کرتا ہے۔ اس قدر سچے تھے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور
رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر تواضع اور انکساری والے تھے، سب سے زیادہ غرور اور تکبر سے دور رہنے والے تھے، اپنے لیے کھڑے ہونے سے منع فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ بادشاہوں، سرداروں اور بڑے لوگوں کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ آج ہم ہر بڑے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے ادب اور تعظیم سمجھتے ہیں، کھڑا ہونا تو دور کی بات، سجدے تک کرنے سے باز نہیں آتے، زندوں کو کیا اور مردوں کو کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے، محبت اور توجہ سے ہر ایک بات سنتے، حتیٰ کہ زر خرید غلاموں کی بات بھی قبول فرماتے اور انہیں اپنی محفل میں دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح ہی بٹھاتے۔ اپنے سارے کام خود کر لینے میں کوئی عار محسوس نہ فرماتے تھے۔ ہماری والدہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اس طرح کام کیا کرتے تھے جس طرح تم لوگ کرتے ہو۔ وہ اپنا جوتا مرمت فرماتے، اپنا کپڑا سیتے، اپنے برتن میں پانی بھرتے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑوں کی صفائی کرتے اور اپنی بکری کا دودھ خود نکالتے اور اپنے کام خود کرتے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کی طرف دیکھ کے ناک منہ چڑھاتے ہیں، تھوڑا سا معاشرتی مقام جس کا کم ہو اس کو اپنے قریب بٹھانا تو دور کی بات، اس کے پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے، اپنے کام کرنا بھی عیب سمجھتے ہیں۔ گھر کی عورتیں، خاص طور پہ بیوی، تو غلام بنا کے رکھی جانی چاہیے، وہ پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، سارے کام کرنا اس پر فرض ہے۔ یہ ہیں ہم لوگ محبان رسول۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر وعدہ اور عہد پورا کرنے والے تھے، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے والے اور نبھانے والے تھے، سب لوگوں کے لیے محبت، رحم اور مہربانی کرنے والے تھے، بہترین طور پر لوگوں کے ساتھ معاملات نبھانے والے اور ادب کرنے والے تھے، سب سے بڑھ کر خوش اخلاق تھے، بد اخلاقی سے سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے۔ اور آج ہم محبان رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے ان میں سے کون سے کام کس حد تک کرتے ہیں؟ اپنا اپنا جائزہ لیجئے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بے حیائی کرنے والے تھے، نہ ہی بے حیائی کی بات کرنے والے، اور نہ ہی لوگوں پر لعنتیں بھیجنے والے، اور نہ ہی بلا ضرورت بازاروں میں گھومنے والے۔ آج ہم محبان رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برائی کا جواب برائی سے نہ دیا، بلکہ برا کرنے والے سے درگزر فرماتے اور معاف فرما دیتے۔ اور آج ہم محبان رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے خادموں کو یا خادمات کو ڈانٹا نہیں، مارنا تو بہت دور کی بات، نہ ہی اپنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں خود کو ان لوگوں پر کبھی فوقیت دی، اور نہ ہی کبھی ان کو کسی کام کے نہ کرنے کا سبب پوچھا، اور نہ ہی کسی کام کے کرنے کی وجہ دریافت فرمائی، بلکہ کبھی کسی کے کام پر اف تک بھی نہ کیا۔ اور آج ہم اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ انہیں اپنے پیروں میں بٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا تو بہت دور کی بات ٹھہری، اس بات تک کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ ہمارے کھانے پینے کے وقت پر ہمارے پاس موجود رہیں۔ لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم محبان رسول ہیں۔ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں، خادموں، غریبوں کی عیادت تک کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ان پر نماز جنازہ پڑھاتے، ان کے دفن میں شامل ہوتے، کبھی کسی غریب کو اس کی غربت یا کسی اور معاشی معاشرتی درجہ بندی کی وجہ سے، کسی کمزور کو اس کی کمزوری کی وجہ سے حقیر نہیں جانتے تھے۔ پھر کہوں گا اور کہنا ہی پڑتا ہے کہ آج ہم محبان رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے اور خود کو کبھی ایک حکمران یا پیر و مرشد کی حیثیت میں نہ رکھتے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں، ان کی پاکیزہ زندگی میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی بناتے ہوئے، جہاد خندق کے لیے خندق کھودتے ہوئے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ مل کر کام کیا، پتھر اور گارے اٹھائے، ڈھوئے، ان کے ساتھ مل کر سارے کام کیے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے پیچھے نہ چلنے دیتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی خبر گیری کرتے، ان کی خبر رکھتے، ان کے حال احوال معلوم کرتے رہتے، اگر کوئی نظر نہ آتا تو اس کے بارے میں دریافت فرماتے، اچھی بات کو اچھا قرار دیتے اور غلط بات کو غلط قرار دیتے، کبھی حقدار کے حق سے غافل نہ ہوتے اور نہ ہی اسے دوسرے کے پاس جانے دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ محبان رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلسوں میں اپنے لیے جگہ مخصوص نہ فرماتے تھے، نہ ہی اپنے لیے کوئی بلند مقام اختیار کرتے تھے۔ جب کسی مجلس میں تشریف لاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف فرما ہو جاتے اور اپنے صحابہ کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیتے، اور اپنی مجلس میں آنے والے ہر ایک کو اس طرح بٹھاتے کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسرے کو زیادہ عزت و بزرگی دی ہے۔ اگر کوئی ان کو کسی وجہ سے بٹھا لیتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وجہ سے بٹھا لیتا اپنے پاس یا کھڑا کر لیتا، روک لیتا، تو اس کے ساتھ اس کی دل جوئی میں اس وقت تک بیٹھے یا کھڑے رہتے جب تک کہ وہ شخص خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت اختیار نہ کر لیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو مجلس میں بیٹھنے کے لیے الگ جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ کسی مجلس میں داخل ہوئے اور میزبان نے اگر ہمارے لیے خصوصی احترام والا معاملہ نہ کیا، خاص طور پہ لے جا کر الگ سے یا نمایاں طور پہ نہ بٹھایا، تو ہم ناراض، رشتہ داری ختم، تعلق داری ختم۔ لیکن ہیں ہم محبان رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی سوال کرنے والے کو اس کا سوال پورا کیے بغیر واپس نہ بھیجتے تھے۔ اگر اس وقت دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو اس سوال کرنے والے کی بہت اچھی طرح سے دل جمعی فرماتے، اس کی حوصلہ افزائی فرماتے، اور پھر اس کے بعد اپنے پاس سے اسے رخصت فرماتے۔ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اخلاقی سے ملنے والے، نرمی اور محبت سے پیش آنے والے تھے، نہ ہی سخت کلامی کرتے تھے، نہ ہی بد کلامی کرتے تھے، نہ ہی سخت مزاج، نہ ہی بلا سبب کسی کی تعریف کرنے والے تھے۔ جو کام نہ کرنے والا ہوتا اس کی طرف توجہ نہ فرماتے، جو کام ان سے متعلق نہ ہوتا اس میں دخل اندازی نہ فرماتے تھے، کوئی کام دکھاوے کے لیے نہیں کرتے تھے، ہر کام درمیانہ روی کے ساتھ کرتے تھے۔ پھر کہنا پڑتا ہے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ محبان رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشخبری سنانے والے تھے، عزت اور احترام اور محبت سے بات فرماتے، کبھی کسی کو برا نہ کہا، کبھی کسی کی بے پردگی راز افشائی نہیں کی، کبھی حق بات کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا۔ جب وہ کلام فرماتے تو ان کی محفل میں موجود صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بالکل خاموش ہو جاتے اور اس طرح ساکت ہو جاتے گویا کہ ان لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام مبارک روکتے تو صحابہ میں سے جسے ضرورت ہوتی وہ بات کرتا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات انتہائی جامع ہوتی تھی، اس میں کوئی ایک حرف بھی بے جا نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی ان کی بات میں کسی قسم کی کمی کا کوئی احساس ہوتا تھا۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی مبارک دلوں کو موہ لینے والی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ منہ اور حلق پھاڑ کر قہقہے لگانا، کبھی ان صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا گیا کہ منہ یا حلق پھاڑ کر قہقہے لگاتے ہوں، نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھ کی حالت میں اشکبار ہو جاتی تھی، لیکن کبھی ماتم اور افسوس، شکوہ اور شکایت والے الفاظ یا حرکات ان کی ذات مبارک پر ظاہر نہیں ہوئے۔ اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہر ایک لحاظ سے مبارک، مقدس اور بہترین تھی۔ نہ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ان کے جیسا تھا، اور نہ ہی ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی ان کے جیسا تھا، اور نہ ہی ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ازل تک کوئی ان کے جیسا ہونے والا ہے۔
نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی صفات کی کوئی مثال نہ تھی نہ ہو سکتی ہے کہ ان کی ہر ایک صفت اپنی مکمل ترین اور خوبصورت ترین صورت میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی طرح تخلیق فرمایا تھا اور اس کا اعلان فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محمد آپ عظیم اخلاق والے ہیں، اور جس اخلاق کی عظمت کی اللہ تعالیٰ گواہی دے دے اس سے بڑھ کر کوئی اخلاق نہیں ہو سکتا۔ میرا سب کچھ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پر قربان ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ جرت عطا فرمائے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے محب ہونے کے زبانی دعوے کرنے کی بجائے ان علیہ الصلاۃ والسلام کے عملی محب بنیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار کی صفات کو اپنائیں اور ان صفات کے مطابق، اس اخلاق کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔